السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ نے میرے دیکھنے والوں کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب جس طرح سے میں نے ابھی اپنے دیکھنے والوں کو بتایا کہ آپ ایک کارڈیک اسپیشلسٹ ہیں, آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے گا اور پھر اس ہاسپٹل کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے اس کا آغاز کب کیا, اس کی بنیاد کب رکھی. بہت شکریہ میڈم. پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکال کے آپ آئے ہیں ہمارا یہ ہاسپٹل کا وزٹ کرنے, تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ. اور باقی ہاسپٹل کی بات کریں تو یہ الحمدللہ ہم نے 2017 میں اسٹارٹ کیا تھا, اور میں بذات خود ڈاکٹر ذیشان علی ایک کارڈیالوجسٹ ہوں, FCPS کارڈیالوجی, اور میں ایز اے CEO ہیڈ کر رہا ہوں ہاسپٹل کو سنس 2017. اور اس میں ہمارا جو مقصد رہا ہے شروع سے ہی اس ہاسپٹل کو بلڈ کرنے کا, وہ ہمارا موٹو ہے ہیلتھ فار آل, اور ود این افورڈیبلٹی, جو ہے نا کہ آل فیسلٹیز انڈر ون روف ود این افورڈیبل رینج. یہ الحمدللہ پہلے دن سے ہمارا موٹو رہا ہے ہماری ٹیم کا کہ ہم نے اس ایریا میں ایک ایسا سیٹ اپ بلڈ کرنا ہے جس میں دنیا کی ہر فیسلٹی ہو, اور اس کی جو آپ کہہ لیں نا کہ آپ جیسے کہ پاکستان میں لوگوں کی ایک ہے رینج کے متوسط طبقہ ہے زیادہ تر, اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہیلتھ. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم شروع سے ہی کہ ہم نے ایک ایسا سیٹ اپ بلڈ کیا ہے الحمدللہ جس میں ساری سہولتیں موجود ہیں, سارے کنسلٹنٹس موجود ہیں, اور ہماری جو کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے. کہ الحمدللہ فرام دا فرسٹ ڈے ہم نے ریفیوزل نہیں رکھا ہوا, کہ ہم نے جب سے یہ ہاسپٹل سٹارٹ کیا ہے پہلے دن میں نے اپنی ایک انوگریشن اسپیچ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو مریض آئے گا الحمدللہ ہم اس کا علاج کریں گے, ہم اس کو یہاں سے ریفر نہیں کریں گے انٹل انلیس وہ اپنی مرضی سے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مریض آئے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا 15 بیڈ سے, اور الحمدللہ اب ہمارا 100 بیڈ ہاسپٹل ہے کیٹیگری 1 PHC کے ساتھ, اور 250 بیڈس کی ایکسٹینشن ہے یہاں پہ ہی. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس ٹائم دنیا کی ہر فیسلٹی موجود ہے, اور ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی اس میں ہمارے جو کہتے ہیں کہ برکت دی ہے کہ ہم, اور ہمارے پہ کرم ہے اللہ کا کہ ہم لوگوں کا کام کر رہے ہیں. کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم سٹارٹ سے ڈائلسس ہم فری کر رہے ہیں. کارڈک سینٹر جیسے آپ نے نام لیا کہ کشور سلطان ہاسپٹل اینڈ کارڈک سینٹر, تو بینگ کارڈیولوجسٹ میرا یہ تھا کہ میں یہاں پہ پرائمری اینجیوپلاسٹی شروع کروں. پرائمری اینجیوپلاسٹی ایک ہے کہ جس میں مریض کو ہارٹ اٹیک چل رہا ہو تو 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ جو نالی بند ہے اسے کھول دیں وایا اسٹینڈ سے, تو اس کو ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی کہتے ہیں. اور دنیا میں یہ سب سے بہترین علاج ہے دل کے اٹیک کا. اور وہ الحمدللہ میرا جب میں نے یہ شروع کیا تھا تو میرا جسے کہتے ہیں کہ ایک ایمان تھا, ایک نیت تھی کہ میں یہ فری کروں گا. اور الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب ہمارے ہاسپٹل میں پہلا کیس ہوا وہ پرائمری اینجیوپلاسٹی ہی تھی اور وہ فری ہوئی. تو اسی طرح ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس بھی سارے چل رہے ہیں جس میں نیورو سرجری ہے, گائنی اینڈ آبز ہے, اور آرتھوپیڈک سرجری ہے, پیڈیاٹرک سرجری ہے, نیورو سرجری ہے, پھر نیفرو میں ڈائلسس آتا ہے, نیورولوجی ہے, پھر گیسٹرونٹرولوجی ہے, ساتھ اس میں یورولوجی ہے. یورولوجی کا ہمارا بڑا وسیع ہے کہ اینڈوسکوپی جو گیسٹرو میں ہم اینڈوسکوپیز کر رہے ہیں, کرونوسکوپیز, ERCPs ہم کر رہے ہیں. اسی طرح گائنی اینڈ آبز ہے. گائنی اینڈ آبز میری مسز ہیں وہ ڈاکٹر ملیحہ ذیشان, وہ بھی گائناکالوجسٹ ہیں, وہ اس ڈپارٹمنٹ ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمارا بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک وائڈ رینج آف فیسلٹیز ہیں جو ہم لوگوں کو یہاں دے رہے ہیں, جس میں ٹوٹل ہسٹریکٹمیز ہیں, سسٹیکٹمیز ہیں, لیپروسکوپک کی وائڈ رینج آف سرجریز ہیں. اسی طرح جنرل سرجری میں بھی ہم لیپروسکوپک سرجریز پرفارم کر رہے ہیں, وہ بڑے منیمل پیسوں میں, جس سے آپ کہہ لیں کہ لاہور شہر میں ایسا سروس کوئی بھی نہیں دے رہا اتنے کم پیسوں میں. اور میں بھی آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ٹاؤن شپ ایک کمرشل علاقہ ہے, اور آپ کا یہاں پہ کمپٹیشن بھی بہت سارے ہاسپٹلس کے ساتھ ہے. آپ کو پیشنٹ کی جو ہے کنڈیشن کو بھی دیکھنا ہے, پیشنٹ کی مالی حالت کو بھی دیکھنا ہے, اور آپ نے اپنے علاج کو بھی بہتر دینا ہے. تو آپ کے سامنے چیلنجز تو بہت ہوئے ہوں گے. تو مطلب جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت آپ کس مقام پہ تھے, اور ابھی آپ اپنے آپ میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ اچیو کر لیا؟ میڈم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں بہت کم ہے
आपके माँ बाप की दुआओं और जो घर वालों की सपोर्ट के साथ सारा अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने पहले भी आपको बताया कि 15 बेड से हमने स्टार्ट किया था, लेकिन मकसद तब भी जो था कि हमने मैक्सिमम फैसिलिटीज़ देनी है कि लाइक 15 बेड्स पे भी हमारे पास ICU था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर हम ग्रो किए हैं, तो अब हम 250 बेड्स पे आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास दुनिया की हर फैसिलिटी है, ICU, CCU, नर्सरी, डायलिसिस सेंटर, एंजियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, डेंटल सेक्शन, वो रेडियोलॉजी में तो हर चीज़ आ जाती है। हमारे पास ब्लड बैंक भी है लाइक, और फिर अल्ट्रासाउंड हैं, डिजिटल अल्ट्रासाउंड हैं, डॉपलर्स हैं, ECG, फीटल एको, दुनिया का हर सहूलत हमारे पास मौजूद है कि इस टाइम अगर हमारे पास कोई मरीज़ आता है ना लाहौर से, पूरे पंजाब या पाकिस्तान से, तो उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये नहीं है तो आप आगे चले जाएं। मरीज़ की अपनी मर्जी हो सकती है, और ना ही जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम पैसों की वजह से भी मरीज़ को नहीं भेजते कि मरीज़ के पास पैसे नहीं है तो हम कहें कि आप आगे चले जाएं। साथ ही हमारे जना हॉस्पिटल है कि हम कहें ये एक डॉक्टरों में बड़ी मशहूर एक होती है कि इन्हों लौर ला जाओ या जना ला जाओ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो चीज़ नहीं करते। सबसे बड़ी जो इसमें है ना कि वो यही है कि हम लाइक पैसों की वजह से अल्लाह के हुक्म से हमने आज तक किसी मरीज को रेफर नहीं किया। आपने क्या मतलब कोई फंड ऐसा रखा होता है कि अगर हमारे पास कोई डिजर्विंग पेशेंट आता है तो हमने उस फंड में से उनका ट्रीटमेंट कर देना है? मैडम ये भी अल्लाह का करम है कि जब इंसान कोशिश करता है ना इंसानियत की खिदमत के लिए, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके काम में बरकत डाल देता है। और यकीन माने कि हमने आज तक कभी किसी से 1 रुपया भी फंड नहीं लिया। सही। कि जो करते हैं वो खुद ही करते हैं, क्वालिटी ट्रीटमेंट देते हैं, और ये अल्लाह ताला को ही पता है कि वो किस तरह ले करता है। हमारे वहम गुमान में भी नहीं है कि हम किस तरह ये कर देते हैं, लेकिन ये है कि हमें कभी किसी ने नहीं लाइक इसमें फ़ंड किया। हम अपने ही हॉस्पिटल में लाइक ये कि बस ठीक है कि हमारी टीम ऐसी है, कंसल्टेंट्स हैं, बाकी सारा जो लाइक हैं कि जब सर्जरीज वगैरह हों या जिस तरह भी हो कि मैनेज हम खुद ही करते हैं। हॉस्पिटल का अपना ही होता है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते किसी पेशेंट को कि नहीं आप इतने पैसे लेके आए, वो जितने दे दे हम उसी में मैनेज कर लेते हैं। और वही बात है कि कोई कम दे देता है, कोई ज़्यादा दे देता है, कोई पूरे दे देता है, तो उसी तरह सर्किट चलता है कि किसी की ना दिलजारी होती है कि हम कहें कि हम आपका इलाज कर रहे हैं तो जी फलां ज़कात फंड से कर रहे हैं, या फलां बंदा सदका कर गया था तो उसमें कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान है तो ये एक चीज़ है कि हमारा तो मकसद ये है कि हम लोगों की जैसे क्वालिटी ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि किसी को ये ना हो कि मैं किसी ऐसे इदारे में आया हूँ, फलाई इदारे में, जहाँ मैं किसी के ज़कात से या किसी के फंड से मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। तो इसलिए जो भी ट्रीटमेंट करवा के जाता है वो एक डिग्निटी के साथ करवा के जाता है कि यार मैंने अपनी जेब से दिए हैं और मेरा अच्छा इलाज हुआ है, और मुझे ये नहीं लगा कि मैं वहाँ पे कोई मुस्तहिक बंदा था कि मेरे पे। और जो हम लाइक ये कि मैक्सिमम लोगों के जो हमें सपोज लेट से कोई अगर 1 लाख पे कर रहा है किसी सर्जरी का, और वही सर्जरी हम 10,000 में भी कर रहे हैं। अच्छा सर, जिस तरह से भी आपने बताया कि आप किसी से फंड भी नहीं लेते, लेकिन फिर मसाइल का सामना तो करना पड़ता है। आगाज़ में कहाँ से आपको स्टार्टिंग जो है ना इसमें एक शुरू में मैंने आपको बात बताई है कि जब इंसान नियत कर लेता है ना तो अल्लाह ताला उसके काम में खुद ही बरकत डाल देता है। कि मेरे स्टार्टिंग में जब थी ना हॉस्पिटल बनाने की, तो वो यही थी कि मैंने इलाज प्रोवाइड करना है, एवरी फैसिलिटी अंडर वन रूफ और हेल्थ फॉर ऑल। वो जो एक चीज़ था ना कि अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी बरकत डाली कि मेरे पास नो डाउट कि मैं इस तरह नहीं था कि मैं कोई करोड़ों रुपया लेके मैं आया मार्केट में और मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने बनाई। तो बहुत जिसे कहते हैं ना कि कम पैसों के साथ ये स्टार्ट किया है। और इसी तरह ही आप समझ लेंगे जैसे खुद ईंटों लगाने वाली बात है ना कि एक एक डिपार्टमेंट, एक एक रूम को खुद लाइक वो डिज़ाइन किया कि किस तरह थिएटर होने चाहिए, कि हमने सिर्फ ना कॉस्ट बचाई है।
کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی آرکیٹیکٹ کو کہہ دیا چلیں جی اس کی جی 10 لاکھ فیس ہے، اس نے مجھے نقشہ ڈیزائن کر دیا، پھر کسی اور کانٹریکٹر کو کہہ دیا تو اس نے میرے سے اتنے اسکوائر فٹ لے لیا. تو اس طرح آپ کے نا چارجز بڑھتے جاتے ہیں. میں نے الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس چیز کو اس طرح مینیج کیا کہ ساری چیزیں خود کر کے اور باقی اپنے دوستوں سے، کلیگ سے، کسی سے مشورہ کر کے اچھا یہ اس طرح ہونا چاہیے. تو اس سے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا کیا کہ وہ میرا کام پھر اس سے بھی وہ چلتا گیا. اور بے شک وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی دعا کے ساتھ، وہ جسے اللہ تعالیٰ ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی، وہ ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، مریضوں کی دعاؤں کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح کیا ہے کہ وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم یہاں پہ اتنی کروڑوں کی مشینز اب یہاں پہ ہمارے پاس ہیں، اور وہ کس طرح آئیں کہ بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور چیلنجز اوبویسلی بہت زیادہ ہے یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہے یہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی ہر لیول پہ. لائک آپ کو ہوتے ہیں کبھی آپ کے LDA والے آ گئے، کبھی آپ کے کارپوریشن والے آ گئے، کبھی FPR ہو گیا، کبھی کہہ لیں کہ PHC ہو گیا. تو کہہ لیں کہ یہ آپ کو لائک کرنے پڑتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو بھی وہ ساروں کو وہ فیس کیا ہے. وہ جس طرح جو آپ کی تھیں ہوتے ہیں رولز وغیرہ وہ سارے فالو کر کے لائک وہ ایک ٹیم جو ہماری الحمدللہ وہ بن گئی. اور اس ٹیم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور نیکسٹ یہ کہ ہم یہاں پہ ہم نے یہ سیٹ اپ لائک 250 بیڈس کا اسٹیبلش کیا ہے. تو اس کے بعد ہم اب ٹیچنگ سائڈ پہ آ گئے ہیں. تو اب ہم نے قصر سلطانہ کالج آف نرسنگ اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز شروع کر لیا ہے، جس میں ہم نرسنگ اور سارا الائڈ کے کورسز اسٹارٹ کر رہے ہیں یہ جنوری 2025 سے. اور ایک اور آپ کو میں اس میں مزے کی بات بتا دوں کہ کہہ لیں کہ ایک نیوز ہے کہ اب ہم الحمدللہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کی طرف جا رہے ہیں. تو 2026 میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے، آپ کے بھی چینل کو. تو انشاءاللہ یو وڈ سی کہ I would have university and medical college in the name of قصر سلطانہ. انشاءاللہ I'll call you. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ماشاء اللہ کالج کی طرف بھی جا رہے ہیں، یونیورسٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں، تو ویسے یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے نا ہیلتھ اور ایجوکیشن ایک منافع بخش کاروبار بنتا جا رہا ہے. تو آپ کن باتوں کو مد نظر رکھیں گے کہ آپ کے کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں، جس طرح سے بھی آپ کے ہاسپٹل میں آپ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ فار آل، ہیلتھ فار آل، تو کیا ایجوکیشن فار آل کا سلوگن آپ رکھیں گے؟ بالکل اسی طرح میڈم، یہی سلوگن کے ساتھ ہم یونیورسٹی میں بھی جائیں گے. ابھی بھی لائک ہم اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فیس کیجول نا، یقین مانیں کہ ہم نے وہ فیس کیجول بھی نہیں رکھا. میرے ٹیم ممبرز نے پوچھا کہ ہم لائک کیا فیس اس کا، تو اس پہ بھی میں نے کہا جس طرح ہم ہاسپٹل میں لائک کرتے ہیں نا اسی طرح ہم اس میں بھی رکھیں گے کہ نو بڈی وڈ بی فورس ٹو پے دس اسٹرکچر. اس میں جس طرح ہم سے ہو سکا ہم مینیج کریں گے. یہ نہیں کہ لائک ہم ہر کسی کو لائک اس میں وہ فری کریں گے، کم کریں گے. جس کو لائک ایک اوبیسلی فی اسٹرکچر ہوتا ہے یہاں پہ بھی، جیسے ہاسپٹل میں بھی ہر کیس کے اپنے چارجز ہیں، لیکن اس میں ہم لائک ویری کر دیتے ہیں کہ کوئی کتنا دے سکتا ہے، کوئی کتنا، اس کے اکارڈنگلی ہم لائک اس کو وہ مینیج کرتے ہیں. اچھا، اس میں آپ کے کالج اور اس میں نرسنگ اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی شامل ہے؟ ہاں جی، یہ تو ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے نا، نرسنگ اور پیرامیڈیکل کالج تو ہم نے اسٹارٹ کر دیا ہے. اور اس سے اگلا اسٹیپ جو ہے نا وہ ہمارا یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کا ہے. تو وہ انشاءاللہ 2026 میں وہ بھی ہمارا اسٹارٹ ہو جائے گا. اس پہ ہم نے وہ لے آؤٹ وغیرہ سارے تیار کر لیے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے نا کہ ہمارا یہ ایک خواب ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کرے گا. اور باقی میڈم آپ نے وہ چیلنجز کی بات کی کہ کس طرح فنڈز آپ نے یہ شروع میں مینیج کیے. کہ میں بینگ ڈاکٹر جب لائک اس میں 2015-16 میں، تو میں الحمدللہ 3 جابس کرتا تھا دن میں. سارا دن صرف میں کام، اور اس میں یہ نہیں کہ میں لائک یہ جو کام کر رہا ہوں کہ میں پے ہے وہ میں اکٹھی کر رہا ہوں، یا میں اپنے لائک اس میں خرچے پہ لائک وہ کچھ اس طرح. الحمدللہ وہ پہلے دن سے ہی میرا رہا ہے کہ میں نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں، چاہے وہ جاب سے کیے ہیں، پرائیویٹ جس طرح، تو وہ سارے میں پھر ہاسپٹل پہ لائک کہ اب یہ کہ اسٹارٹنگ میں اگر آپ کریں
تو میں جو پرائیویٹلی خود جاب کرتا تھا وہ پھر میں آگے اپنے امپلائیز کو سیلریز پے کرتا تھا، کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے تو آپ کو انکم نہیں ہوتی ہاسپٹل میں. تو میں الحمدللہ تب 3 جابس کرتا تھا، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے نا کہ میں پھر اپنے امپلائیز کو پے کرتا، اور وہ ایک اچھی نیت اور ایک مقصد نیک تھا. تو اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو بھی شفا دی. جو کہتے ہیں نا کہ ہر پیشنٹ جب آپ کسی کو کیٹر کرتے ہیں تو مدد ہو جاتی ہے. اور مریض اسپیشلی ایک ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹرم ہے کہ یہ اس فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ یقین مانے کہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح کریں، ہر شعبے کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شعبے میں اپنے کام میں جب نیت کے ساتھ کام کریں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دیتا ہے. اور ڈاکٹروں میں جو ہے نا برکت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا دے دے. شفا من جانب ہے، وہی بات ہے کہ آپ یہ 2 چیزیں، یہ میڈیسن کوئی بھی ٹیبلٹ ہے، ہماری میڈیسن میں بڑی لمیٹڈ سی ایک رینج ہوتی ہے جو ہم گولیاں پرسکرائب کرتے ہیں. کارڈیو میں بھی 4-6 گولیاں ہی ہیں جو ہم دیتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی میڈیسن ہے یا مریض کو ایک مشورہ ہوا نا، اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کو وہ شفا ہو جاتی ہے. تو یہ چیز بڑی آپ کی میڈیکل پریکٹس میں کارآمد ہوتی ہے کہ چاہے آپ جس طرح کا بھی آپ کے پاس پیشنٹ ہے یا آپ نے اسے مشورہ دیا یا آپ نے اس کو کوئی ٹریٹمنٹ ایڈوائز کی تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی سلسلہ میرے ساتھ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں نے جس مریض کو جو مشورہ دیا ہے کہ اچھا آپ یہ سرجری کروا لیں یا آپ یہ میڈیسن یوز کر لیں، اور یا جو میرے الحمدللہ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ جن کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے شفا دینے والی ذات ہے، وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا. اور یقین ہم نے کبھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی اپنے ہاسپٹل کے، کیونکہ وی آر شارٹ آف فنڈس ایوری ٹائم کہ ہمارے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی نہیں رہا کہ ہم کہیں گے ہم یہاں بل بورڈز لگائیں، ہم یہ کمپین شروع کریں. ہم نے آج تک کبھی بھی آپ باہر آئیں گے تو آپ کو کسی وہ نے نہیں لکھا، سائن بورڈ نہیں لکھا ہو کہ یہ کشور سلطان ہاسپٹل. یہ اللہ کا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا نوازا ہے. اور نوازا کیوں ہے کہ ہم نے صرف مقصد ہی یہ رکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی. رہے تھے آپ کی یہاں پہ او پی ڈی ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں اور کتنے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں؟ جو ایمرجنسی سرجریز ہیں ہم وہ یہاں پہ ساری کر رہے ہیں. 24 آورز او پی ڈی ایمرجنسی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو ٹریٹ ہی کرتے ہیں. اور ایک اور بات بتا چلوں آپ کو کہ یہاں پہ ہم 200 سے زیادہ بائی پاس کر چکے ہیں ہارٹ سرجریز، اور اسی طرح اینجیو پلاسٹیز جو ہیں وہ 1000 سے زیادہ کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹا ہاسپٹل ایز کمپیئر ٹو باقی اگر بڑے نام آپ لاہور میں دیکھیں تو ان کے وجہ سے ایریے کے وائز ہم چھوٹا ہے. لیکن یہ کہ الحمدللہ یہ اتنی نمبر آف سرجریز اور یہ بہتر ہیں اور ان سے جسے کہتے ہیں کہ کئی گنا سستی اور اکنامیکل ہیں. کہ اگر یہی چیز ہے آپ دیکھیں اگر اینجیو پلاسٹی ہے تو ہم پرائیویٹلی یہاں پہ جیسے کہ آپ کو جس میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اتنے پیسے لے کے یہ کام کرنا ہے. اب اینجیو پلاسٹی کا پرائمری اینجیو پلاسٹی کا پرائیویٹ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ لوگ لے رہے ہیں. یقین مانے ہم لاکھ میں بھی کر دیتے ہیں، 1.5 میں بھی کر دیتے ہیں، 2 میں بھی کر دیتے ہیں، 2.5 میں بھی کر دیتے ہیں. کہ یہ اس سے وہ جو آپ کے ایکسپینس بھی نہیں پورے ہو رہے ہوتے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہم اپنے ہی جو انٹرنل بجٹ کی ایک مینیپولیشن کے ساتھ ہم یہ چیزیں کر دیتے ہیں. میرا جو رہا ہے نا شروع سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے چیزیں صرف مینیپولیٹ کرنی ہوتی ہیں کہ چیزوں کو آپ نے جسے کہتے ہیں نا کہ اچھے طریقے سے آپ نے گھمانا ہے. وہ چاہے آپ کے فنڈز ہیں، چاہے آپ کے وہ فیسلٹیز ہیں، چاہے وہ آپ کی ٹیم ہے، کہ آپ نے اچھے طریقے سے جس کو اس یوز آ گیا ہے نا وہ پھر بندہ کہہ لیں کہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جاتا ہے. اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ایک مینجمنٹ کا اور جو کہہ لیں کہ ایڈمن ٹائپ کی جو جابس ہوتی ہیں وہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لیتے ہیں. اسی طرح یہ کہ وہی آپ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ہی بیسیکلی عام ورڈ میں اسے ہم مینیپولیشن کہہ لیں. یہ چیز یہ ہے کہ آپ نے کتنی چیز میں کیا کام کرنا ہے اور وہ کس طرح کرنا ہے. کہ اب یہی ہاسپٹل ہے کہ اگر آپ کہیں نا کہ
اب گورنمنٹ آف پنجاب ہے، اب یقین مانے اتنے اربوں روپے کے لگا رہی ہے کہ جی اس پروجیکٹ کو یہاں پہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اس کو یہاں کر دیا ہے کہ اب 25 ارب روپیہ جو ہے آپ کا کچھ نہیں نا، تو انہوں نے اب ری ویمپنگ پہ یوز کیے ہیں، 150 ارب روپیہ جو صحت کارڈ کا تھا وہ ادھر کر لیا ہے۔ یقین مانے میڈم کہ اگر یہ ریسورسز ہمارے پاس ہوں تو ہم اس طرح کے پروجیکٹس دیں کہ پورا پنجاب جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سسٹینیبلٹی کے ساتھ وہ چلے، کبھی گورنمنٹ کو ہو ہی نہ کہ ہم نے مزید فنڈز دینے ہیں۔ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ لائک اس طرح کے وہ کر لیتے ہیں کہ جی اس کے آ گیا، جی اس کے آ گیا، اس کے وہ سارے کٹس کر کے اینڈ میں جو اصلی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب یہ الحمدللہ ہم ایک اگر 250 بیڈس ہاسپٹل چلا رہے ہیں تو یہی اگر کوئی گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر بینر میں یہ ہاسپٹل چلے تو یہ اس کا کم سے کم بجٹ جو ہے نا کہ 2-3 ارب سالانہ ہو جو گورنمنٹ پے کرے۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طرح سے آپ اچھا کام ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، آپ کا معیار بھی اچھا ہے، تو اگر آپ کو گورنمنٹ کی بھی ساتھ ساتھ سپورٹ ہو جائے تو آپ ایک تو گورنمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اور دوسرا آپ کے اور اس میں زیادہ اسی طرح ہم پورے پنجاب میں یہ مریم نواز سے مخاطب ہوں کہ اگر وہ ہم جیسے لوگوں کو، ایک ینگ انرجیٹک لوگوں کو موقع دیں تو یہ جس طرح ہاسپٹل الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں نے اسٹیبلش کیا ہے، اس طرح کی پوری چینج ہم پورے پنجاب میں کر سکتے ہیں، جس سے گورنمنٹ کا بھی بجٹ کم ہو جائے گا، بہت کم بجٹ میں کہ کبھی اگر یہ کوئی ٹائم ہمیں دیں تو ہم انہیں بتائیں کہ یہ مشین جو یہ پرچیز کر رہے ہیں کوئی 60-70 کروڑ کی، 1 ارب کی بھی مشین ہے، لائک وہ آپ کم پیسوں میں کس طرح پروکیور کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، اب مین پاور ریسورسز کو کس طرح لائک یہ ساروں کا بجٹ کٹ کر کے ایک اچھا لائک وہ کر سکتے ہیں، بجائے کہ ایک آپ جسے کہتے ہیں نا کہ افسر شاہی میں آپ کے کبھی وہ کام نہیں ہوئے کہ اگر میں کہوں کہ میں ہاسپٹل کا سی او ہوں تو چلیں جی میں بڑی گاڑی میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ لائک گارڈ ہونا چاہیے، پروٹوکول ہے، میں بیٹھوں تو مجھے کیا لیں کہ وہ چائے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ سارا لائک اس میں بجٹ جسے کہتے ہیں نا کہ ضائع ہو جاتا ہے۔ میں الحمدللہ سی او ہوں اور اگر آپ اس میں کہیں نا کہ میں تھوڑا سا مزاح میں ہوں تو میں نام کا سی او ہوں۔ میں اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ میرا جو پروٹوکول ہے کہ وہ میرے جو سب سے ہاسپٹل میں ایک ہے نا کہ ورکر جو لائک لوور کلاس میں تو ان سے بھی کم میرا پروٹوکول ہے کہ میں اگر ہاسپٹل میں آیا ہوں تو میرے لیے کبھی چائے نہیں آئے گی، اگر پانی بھی ہے تو میں نے خود اٹھ کے پانی پینا ہے، جا کے میں نے پانی میں خود وہ گلاس میں ڈالنا ہے، پانی میں نے پینا ہے، اور گاڑی ہے اگر میرے پاس جو اویلیبل ہے میں نے اسی گاڑی میں ہاسپٹل آ جانا ہے یا واپس چلے جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایون اکثر آج تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مریض گزر رہا ہوتا ہے چاہے وہ بائک پہ ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے آپ گھر چھوڑ دیں جاتے ہوئے۔ تو الحمدللہ جب آپ اس طرح پریکٹس کرتے ہیں نا کہ آپ نے ایک عملاً چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ آپ کے کام میں وہ اس طرح برکت ڈال دیتا ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کہ اب یہ دیکھیں نا کہ میں لائک کارڈیولوجسٹ ہوں اور الحمدللہ میں نے اور بھی 3-4 لائک کورسز اور ڈپلوماز کیے ہیں، میں نے اسٹیٹکس میں بھی ڈپلوما کیا ہوا، میرا ڈپلوما پین مینجمنٹ میں بھی ہے، اور پھر ایک ڈپلوما میرا اس میں یہ پبلک ہیلتھ میں بھی میں کر رہا ہوں، میں نے ایک ڈپلوما انیستھیزیا میں بھی کیا ہوا۔ الحمدللہ اتنے کم عرصے میں یہ سارے کورسز کیے ہیں تو میں پیشنٹس کو جب لائک کرتا ہوں، یہ دیکھیں نا کہ انیستھیزیا ہے، آپ کا پین مینجمنٹ ہے، پھر آپ کی پبلک ہیلتھ ہے، یہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ میرا FCPS کارڈیولوجی ہے، تو یہ چیزیں جب ساری مل کے لائک وہ میں ایک وہ لوگوں کو ٹریٹ کرتا ہوں تو اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ میری ایک پریکٹس جسے کہتے ہیں نا کہ وہ گرو ہوتی ہے۔ اور میرے بھی اگر آپ دیکھیں گے اب لاہور میں آپ کارڈیولوجسٹ سے چیک کروائیں تو کم سے کم آپ کو کوئی 2000 میں سے کم کوئی بھی نہیں چیک کرے گا، اور الحمدللہ میں جو یہاں پہ وہ فیس لے رہا ہوں وہ میں 1000 لے رہا ہوں۔ اور ڈیلی بیسس پہ ریشو کتنی ہے یہاں پہ پیشنٹس کی؟ پیشنٹس ہم الحمدللہ کہ 200+ پیشنٹس ہمارے پاس ڈیلی وزٹ کرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ لائک سرجریز کے لیے، ایمرجنسیز کے لیے، پھر ویسے OPD وزٹس کے لیے، تو الحمدللہ وہ ایک اچھا ہے۔ جیسے بھی میں بتا رہا تھا کہ اپنی OPD فیس کی میں بات کروں کہ میری جسٹ 1000 ہے، وہ بھی ابھی آ کے لائک جب آپ نے دیکھا کہ بل بہت زیادہ ہو گئے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو میں ڈیلی اگر 50 پیشنٹ چیک کرتا ہوں نا تو الحمدللہ کہ مجھے 25 سے زیادہ پیشنٹ فی پے نہیں کرتے، 0۔ اور جو باقی بھی ہوتے ہیں کہ میری آپ اگر وہ دیکھیں تو اس میں 1000 لکھا ہوا ہے تو ہر فیس کو
میں نے کٹ کیا ہوتا ہے, کسی کو 1000 سے 700 کیا, کسی کو 500 کیا, کسی کو 300 کر دیا, کسی کو فری کر دیا. اور الحمدللہ, اور وہ بھی لائک وہ چیز جیسے اگر ہم یہ جتنا لائک ہوتا ہے, آپ نے جیسے پہلے پوچھا تھا کہ وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں, وہ بھی فیس میں کبھی گھر نہیں لے کے گیا. میرے جتنے پروسیجر ہوں یا اس میں او پی ڈی فیس ہو تو وہ اسی طرح کاؤنٹر میں جاتی ہے, اور وہ اسی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ مینیج کر لیتے ہیں. اچھا وہ کسی کا علاج کرنا ہے, کوئی چیزیں, اور وہ اس طرح الحمدللہ ہمارا یہ کام چلتا رہتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ویسے تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ تجاویز دی ہیں, آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میڈم جیسے یہ صحت کارڈ پروجیکٹ تھا نا, یہ گورنمنٹ پچھلی میں سٹارٹ ہوا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ سٹنگ گورنمنٹ کہتی ہیں کہ جی وہ کرپشن زیادہ تھا. دیکھیں جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے, اور الحمدللہ میں نے بھی اتنا عرصہ لگے 15-20 سال ہو گئے میڈیکل فیلڈ میں ان ٹچ, تو ہر چیز کا نا پتہ چل جاتا ہے. اگر کوئی میرے سے پوچھے نا تو صحت کارڈ میں کیا کرپشن تھی, تو یقین مانے کہ میں اپنی ہوش میں نے اگر کوئی پروجیکٹس دیکھے ہیں نا تو میں نے اس سے شفاف پروجیکٹ نہیں دیکھا کہ جس میں لوگ تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ کرپشن ہوگی, یہ کرپشن ہوگی. یہ ساری ہماری پاکستانی لوگوں کو جو ایک عادت ہے نا, آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے, یا جس طرح کہ ایک جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے کہ کوئی ایک بندہ بات کرتے جس کا کوئی افیکٹ نہ ہو تو اس کو لائک وہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی یہ ہو رہا ہے. تو جو یہ پروجیکٹ تھا نا, یہ یقین مانے بہت اچھا تھا. اگر اس کو ہی آپ کیری آن کریں نا تو آپ کا یہ ہوگا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹرز کو آپ لائک وہ کریں جس میں گورنمنٹ کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ لائک آپ نے وہ بجٹ دینا ہے, اور وہ جب آگے چلتا ہے تو وہ ایک کنٹینیوس ایک سائیکل چل جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی والی. آپ یہ میرے سے لائک وہ کرنے کا, آپ صحت کارڈ کو اس کو وہ آپ چلا دیں, کنٹینیو اگر کر دیتے ہیں نا, تو آپ کا 5 سے 10 سال کے اندر اندر آپ کے یہاں ملک میں ایک تو یہ کہ بہت زیادہ جو ہے نا سسٹینیبلٹی آ جائے گی ہیلتھ کے ریگارڈنگ. آپ کی کارپوریٹ سیکٹر بہت زیادہ انوالو ہو جائیں گے, وہ فلرش کریں گے. آپ کا جو میڈکس ہیں, خود ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, جتنے اس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بہت زیادہ فلرش کریں گے. آج کیا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں, کیونکہ میڈکس کے لیے یہاں پہ پاکستان میں کچھ نہیں رہ گیا. تو اگر ہم اس طرح کا کوئی پروجیکٹ شروع کریں جس میں لوگ پرائیویٹ ہمارے جیسے انویسٹ کر کے, دیکھیں ہم یہاں پہ ہم نے انویسٹ کیا اپنی جیب سے کیا, گورنمنٹ نے تو نہیں دیا. اب اگر ہم کر رہے ہیں تو لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں, تو لوگ کون ہے, پاکستان ہی ہے, عوام ہی ہے نا. تو الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی ہم وہ تھوڑا شیئر کر رہے ہیں. تو اس کو اگر ہم لمبا لے کے چلیں تو یہ آپ 5 سے 10 سال میں آپ کا ملک جو ہے نا ہیلتھ سیکٹر میں وہ سسٹینیبلٹی کی طرف آ جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے ہی ملک میں جتنی میڈیسن فیکٹریز ہیں یہ لگنا شروع ہو جائیں گی. یہ ہٹاچی کمپنی ہے یا توشیبا ہے, یہ باہر سے ہم لائک امپورٹ کرتے ہیں, کہ ہم جسے کہیں کہ ہم ہزاروں مشینیں باہر سے آتی ہیں تو ہمارا زر میں بدلہ باہر نہیں جا رہا. ہم میک شیور کریں یہی کمپنیز, کیونکہ ہمارے پاس اتنی عوام زیادہ 25 کروڑ عوام کو جب آپ نے ٹریٹمنٹ دینی ہے تو آپ کو اسی کے لیے مشینز چاہیے. تو ہم یہی ہٹاچی ہے, فلپس ہے, توشیبا ہے, یہ ساری یہ کمپنیز یہاں لگیں گی, یہاں لوگوں کو روزگار ملے گا, ہمارا زر مبادلہ باہر نہیں جائے گا. تو اس سے آ جائے. دوسرا پھر ہم اگر اس کو ہیلتھ ٹورزم جو اب ٹرکی یا انڈیا وغیرہ کر رہا ہے, ہم بھی یہاں پہ میکسیمم لوگوں کو اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کر کے یہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ, کڈنی ٹرانسپلانٹ, یہ باقی ہارٹ اور یہ سارا اسٹیٹکس وغیرہ کے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں آج کل, اس کو ہم اگر یہاں کرتے ہیں تو لوگ باہر کی دنیا سے ہمارے پاس علاج کروانے آئیں گے, وہ ہمیں بچے گا. تو الحمدللہ اگر تو صرف آپ اچھے لوگوں جن کے پاس ایک کہتے ہیں کہ ویژن ہے اور جو ایک ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں, آپ ان کو مارکیٹ میں اور یہ آگے لے کے آئیں تو انشاءاللہ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. اور یقین مانیں کہ اگر یہ 5 سے 10 سال ہیلتھ کو لائک جسے کہتے ہیں نا کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے, کہنا نہیں چاہیے, لیکن ایک بندہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو آپ اگر یہ مل جائے نا ہیلتھ سیکٹر, یقین مانیں کہ 5 سے 10 سال میں الحمدللہ امریکہ سے اچھا یہاں پہ ہم ہیلتھ سیکٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ نے میرے دیکھنے والوں کو اہم اور مفید معلومات دی, اور خصوصی طور پر گورنمنٹ کے لیے بہت اچھی تجاویز دی. اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ہیلتھ کا جو شعبہ ہے اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہمارے ملک میں تعلیم کا شعبہ اور ہیلتھ کا شعبہ
بہتر ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک کی معیشت بھی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اب میں بات کروں کہ کشور سلطانہ ہاسپٹل، یہ اس وقت ٹاؤن شپ کا جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے۔ میں نے خود یہاں پہ وزٹ کیا ہے، یہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری موجود ہے، یہاں پر 24 آورس ڈاکٹرز موجود ہیں، یہاں پر ایک چھت کے نیچے تمام سہولیات میسر ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر فیس بہت مناسب ہے، اور جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو فیس نہیں دے سکتا تو ان کو علاج بھی فری کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہیلتھ فار آل کا سلوگن لے کر آئے ہیں اور ابھی یہ ایجوکیشن فار آل پہ کام کرنے لگے ہیں، ہماری دعا ہے، ہمارے دیکھنے والے بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ جس طرح سے انرجیٹک ہیں، ان میں کام کرنے کی صلاحیت ہے، تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا اس کے کام پہ معمور فرمائے اور ان کو ترقی دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور اسکرین پر نمبر دیے گئے ہیں، اگر آپ کوئی رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔